ارشاد ہوا آگے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے ان کے بعد پے در پہ یعنی مسلسل رسولوں کو بھیجا، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے مریم سلام علیہا کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا فرمائیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے علیہ السلام۔ بنی اسرائیل امت بنے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور 14 صدیوں تک ان کے نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ تمام انسانوں کے لیے اب آخری رسول محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بنی اسرائیل کے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ پورا سلسلہ بیان ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ مجموعی اعتبار سے ان لوگوں کے رویے کو بیان فرما رہا ہے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، پھر کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول آیا اس بات کے ساتھ جو تمہارے جی پسند نہیں کرتے تھے، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پس ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ انبیاء اور رسول تو حق کی دعوت لے کر آئے، مگر جو دنیا پرستی میں مبتلا تھے وہ برداشت نہیں کرتے تھے حق کے بیان کو، اور پیغمبروں کے بھی مخالف ہو گئے، معاذ اللہ، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعض نبیوں کو ان لوگوں نے شہید تک کر ڈالا، استغفر اللہ۔ یہ ان کی تاریخ بیان ہو رہی ہے، ان کے جرائم کا ذکر قرآن کر رہا ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو پردے میں ہیں۔ پردے سے مراد ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں۔ یہ یہود کہتے تھے مسلمانوں کو تم کتنے ہمیں سناؤ، ہم پر تو کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، ہم بڑے پروٹیکشن کے اندر ہیں، ہمارے دل پردے میں بڑے، کچھ تم جو سناؤ ہم پر عمل نہیں، ہم پر اثر ہونے والا نہیں، ہم نے تمہاری کوئی بات مان کر عمل نہیں کرنا۔ فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی۔ فقلیلا ما یؤمنون، پس تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ جو کہا نا دعویٰ کیا ہمارے دل بڑے محفوظ کوئی نہیں، ہٹ دھرمی اور دنیا پرستی میں جو ڈوبے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لعنت فرما دی۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جانا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی کتاب آئی، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، کہ جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے۔ پھر قرآن کا ذکر آ رہا ہے، قرآن تصدیق کرتا ہے پچھلی کتابوں کی۔ پچھلی کتابوں میں تو تحریف ہو گئی، لیکن ان کی اصل تعلیم اب قرآن حکیم میں محفوظ ہے، اس سے مصدق کا لفظ بار بار آتا ہے، تصدیق کرنے والا۔ مصدق لما معہم، اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے، مگر پھر بھی یہ مان کر نہیں دیتے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہود کے قبائل بھی آباد تھے مدینہ شریف میں، اور مشرکین کے ساتھ ان کے ٹاکرے رہتے تھے، ان کی جنگیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ تو یہود کہتے تھے آخری رسول جب آئیں گے نا، ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے، کیونکہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ان کی کتابوں میں موجود تھی، اور انہی کے انتظار میں یہ کھجور والی زمین میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ مگر جب حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حسد میں مبتلا ہو گئے بنی اسرائیل، اور انکار کر بیٹھے اور مخالفت پر اتر آئے۔ یہ پہلے بھی بیان ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پس جب ان کے پاس وہ آیا جسے وہ پہچانتے تھے تو ان لوگوں نے انکار کیا اس کا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جانتے اور پہچانتے تھے مگر حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر ڈالا۔